نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کے بدلے 70,000 افراد کو قتل کیا تھا، اور میں یقیناً حسین ابن علی کے خون کے بدلے میں 70,000 کو قتل کروں گا۔ حضرات محترم، جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے قاتل تھے اور جو مقابلے میں شریک ہوئے، یہ امام پاک کی شہادت سے خوش ہوئے، تو یقیناً آخرت میں ان لوگوں کے لیے عذاب الہی ہے، مگر ان میں سے ہر ایک نے دنیا میں بھی سزا پائی۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے، بعض اندھے ہو گئے، اور بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اور بعض کوڑی ہو گئے، اور بعض عبرتناک بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ عبد الملک کے زمانے میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا، میں قاتلان حسین کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ پھر لوگوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے کربلا جانے والوں کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا، اور مختار نے سب کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد وہ بدنہاد انسان ہے جس کو یزید پلید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو مقابلے کے لیے سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں کے درمیان خوب لڑائی ہوئی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ شکست زدہ لشکر اور ابن زیاد بھاگا۔ ابراہیم نے ان کا تعاقب کیا اور حکم دیا کہ ان میں سے جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے لوگ مارے گئے، اور اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری کو مارا گیا۔ ابراہیم نے اس کا سر جسم سے جدا کیا اور لاش کو جلا دیا، اور اس کے سر کو ابراہیم نے مختار ثقفی کے پاس کوفے میں بھیج دیا۔ جب ابن زیاد کا سر کوفے میں آیا تو مختار نے دربار عام لگایا اور ابن زیاد کے سر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ مختار نے کوفیوں سے کہا، دیکھو، آج 6 سال پہلے اسی جگہ بدبخت ابن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پیش ہوا تھا، اور آج اسی نامراد کا سر میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ میں نے خون حسین کا بدلہ لینے میں کوئی کمی نہیں کی۔ ابن زیاد اور دیگر رؤساء کے سروں کو بطور نمائش جب ایک جگہ رکھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک پتلا سا سانپ آیا۔ اس نے سب سروں کو دیکھا اور پھر ابن زیاد کے منہ میں داخل ہو کر ناک کے نتھنے سے باہر نکلا، اور پھر ناک میں داخل ہو کر منہ سے باہر نکلا۔ اور ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے روایت نقل فرماتے ہیں حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں، جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے تو مسجد کے میدان میں بترتیب رکھے گئے۔ حضرت عمارہ بن عمیر فرماتے ہیں، جب میں ان کی طرف پہنچا تو لوگ کہہ رہے تھے، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ تو بس اچانک ایک سانپ آیا اور وہ سروں میں پھرنے لگا، یہاں تک کہ داخل ہوا عبید اللہ بن زیاد کے نتھنوں میں، اور تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر نکلا اور چلا گیا، یہاں تک کہ غائب ہو گیا۔ پھر لوگ کہنے لگے، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ بس اس سانپ نے 2-3 بار اسی طرح کیا، کبھی نتھنوں سے داخل ہوتا اور منہ سے نکلتا تھا، اور کبھی منہ سے داخل ہوتا اور نتھنوں سے نکلتا تھا۔ جو لوگ حضرت امام حسین کے مقابلے میں کربلا گئے اور آپ کو شہید کرنے میں شریک ہوئے، ان میں سے بیشتر مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ یزید کے لشکر کا ایک سپاہی جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ
سیاہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تیرا چہرہ بہت خوبصورت تھا، اتنا سیاہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جس روز سے حضرت امام حسین کا سر مقدس کو میں نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں، ثم ینتہانی بی الی النار، اور پکڑ کر مجھے ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہے، مجھے منہ کے بل ڈال کر اس آگ میں سے باہر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ سیاہ ہو گیا۔ پھر وہ اسی طرح برے حال میں مر گیا۔ جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس کا نام حرمل تھا۔ جب اس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا اور حضرت علی اصغر کو شہید کیا، پھر اللہ رب العزت کی پکڑ اس پر غالب آ گئی اور اللہ رب العزت نے اسے ایسے مرض میں مبتلا کیا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت گرمی پیدا ہو گئی کہ گویا آگ لگی ہوئی ہے، اور پیٹھ کی طرف سخت سردی پیدا ہو گئی، چنانچہ اس کے منہ اور پیٹ پر برف رکھتے، پانی چھڑکتے، پنکھا ہلاتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹھ کی طرف گرمی پہنچانے کے لیے آگ جلاتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ چیخ چیخ کر کہتا پیاس پیاس، تو اس کے لیے ستو، پانی اور دودھ لایا جاتا، اگر اس کو 5 آدمی بھی پیتے تو سب کے لیے کافی ہوتا، اور پھر بھی پیاس کہہ کر چیختا۔ آخر اسی طرح پانی پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ روایات میں ہے کہ جتنے بھی لوگ امام علی مقام کے مقابلے میں آئے یا اس واقعہ شہادت سے راضی خوش ہوئے، ان سب کے لیے آخرت کا عذاب تو یقیناً ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ایسی سزا دی جس کی چند مثالوں کا ذکر گزرا ہے۔